جوانی اور محبت۔ یہ نوجوان جس کا ذکر میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں عین افغان شباب میں تھا۔ اس وقت وہ ایک یکا و تنہا مکان میں اپنی میز پر بیٹھا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی میں سے منہ نکال کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھنے لگتا اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئے ایک دو شیزہ کی تصویر پر اپنے نظریں جما لیتا۔ اس تصویر کے رنگ اور خط و خال جو کسی عظیم فنکار کا نتیجہ فکر تھی، اس کے قلب و نظر میں پوری طرح منعکس ہو چکی تھی اور دنیا و ما فیہا اور ابدیت کے تمام اسرار منکشف کر رہے تھے۔ عورت کی تصویر نوجوان کے ساتھ ہم کلام ہونے لگی۔ اب اس کی آنکھیں کانوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہمہ تنگوش ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اب وہ ان تمام روحوں کی زبان سمجھ رہا تھا جو اس کے کمرے پر منڈلا رہی تھی۔ اس کا دل اب محبت سے معمور ہو گیا۔ یہ کئی گھنٹوں کا وقفہ ایک خوبصورت خواب کا ایک لمحہ اور ابدی زندگی میں گزرا ہوا ایک سال معلوم ہونے لگا۔ اب نوجوان نے اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیا اور قلم اٹھا کر اپنے جذبات کو صفحہ کرتاس پر پھیلانے لگا۔ اے میری محبوبہ، وہ عظیم سچائی جو کارگاہ فطرت میں کار فرما رہے ہیں، اسے ایک شخص سے دوسری ذی روح تک پہنچنے میں کسی قسم کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سچائی محبت کرنے والی روحوں سے ہم کلام ہونے کے لیے ہمیشہ سکوت و خاموشی سے ہی کام لیتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے درمیان رات کی خاموشی پیام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ رات کی خاموشی ایک دوسرے کو محبت کے پیام پہنچاتی رہتی ہے اور ہماری مسرتوں کی گیت گاتی رہتی ہے۔ جس طرح دوست قدرت نے ہماری روحوں کو جسموں میں قید کر دیا ہے، اسی طرح محبت نے ہمیں الفاظ و تکلم کی پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اے میری محبوبہ، لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں محبت ایک ایسا شعلہ ہے جو انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں، اور جس وقت ہم ایک دوسرے سے الوداع ہونے لگے تو مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ محبت کی پہلی نظر دراصل پہلی نظر نہ تھی۔ جس وقت ہمارے دلوں کی دھڑکنیں باہم دگر ہم آہنگ ہوئیں تو ہمارے دلوں نے گویا ابدیت اور روح کی ہمیشگی اور فنا نہ ہونے والی حقیقتوں کی تصدیق کر دی۔ ایسی ساعتوں میں فطرت تمام پردوں کو چاک کر دیتی ہے اور مظلوم کے لیے ایک قائم دائم انصاف کا پیام دیتی ہے۔ اے میری محبوبہ، کیا تمہیں وہ ندی یاد ہے جس کے کنارے بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیر تک دیکھ رہے تھے؟ شاید تمہیں اسی امر کی حقیقت کی آگاہی نہیں کہ اس وقت تمہاری آنکھوں نے مجھے صاف الفاظ میں یہ پیغام دے دیا تھا کہ محبت کے جو جذبات تم میرے لیے رکھتی ہو وہ جذبات ترحم کی پیداوار نہیں بلکہ اس کے سوتے انصاف کے چشمہ سے پھوٹے ہیں۔ اور اب میں اپنے اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ انعام و کرام جس کا منبع احساس انصاف پر ہو، وہ جود و سخا اور جذبہ ترحم سے حاصل کیے ہوئے انعامات سے کہیں عظیم اور بدتر ہیں، اور وہ محبت جو محض اتفاقات کی پیداوار ہوتی ہے وہ دلدل میں رکھے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے۔ اے میری محبوبہ، اس وقت میرے سامنے ایسی زندگی ہے جس کو میں عظمت اور حسن سے معمور کر سکتا ہوں۔ اس زندگی کی ابتدا ہماری پہلی ملاقات سے ہوئی تھی، لیکن یہ ابدیت تک قائم رہے گی۔ اب میں بالکل تمہارے بس میں ہوں اور تم ان تمام صلاحیتوں کو جو خدا نے ہمیں ودیعت کی ہے بروئے کار لا سکتی ہو، اور جس طرح سورج کی روشنی خوبصورت اور معطر پھولوں کو زندگی بخشتی ہے، تم میرے عظیم الفاظ اور کارناموں کو مشہود شکل عطا کر سکتی ہو۔ اس طرح میری محبت تمہارے لیے ہمیشہ قائم رہے گی۔ نوجوان اب کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے منہ باہر نکال کر دیکھا کہ چاند افق سے طلوع ہو کر آسمان کی وسعتوں اور پہنائیوں میں نرم و نازک نور پھیلانے میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر اب پھر وہ اپنی میز پر جا بیٹھا اور لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اے میرے محبوبہ، مجھے معاف کرنا، اب تک میں تمہیں صیغہ واحد حاضر میں ایک دیگر جسم و جان سمجھ کر ہی ہم کلام ہوتا رہا ہوں۔
حالانکہ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو اور بہترین حصہ ہو۔ آج تک میں اس راز کو نہ سمجھ سکا، تو اس لیے اے میری محبوبہ مجھے معاف کر دینا۔ تو دوستو، آج آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔